بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ مجاہدین اسلام کی کامیابی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ فتوحات حاصل کرتے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بلکہ ان کی فتح یہ تھی کہ ان کی قیامت خیزی نے ہرقل کے شاہی نظام میں ایسا زلزلہ بپا کر دیا تھا کہ وہ اس کا اپنا فرما نروا مقوقس اور اس کا جرنیل اور اس کا مقرر کیا ہوا اسقف اعظم اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ ہرقل جو فرعون ثانی تھا اپنے گھر میں اپنی ملکہ سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کے گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ نہ خود مصر جانے کا خطرہ مول لیتا تھا، نہ اپنے بیٹے قسطنطین کو کمک دے کر بھیجتا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ صحیح معنوں میں مٹھی بھر مجاہدین کو ایسی کامیابیوں کا اور وہ بھی اتنی بڑی جنگی طاقت کے مقابلے میں کس طرح حاصل ہوئی۔ تاریخ لکھنے والے صرف یہ لکھ گئے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ معجزہ بیٹھے بٹھائے تو رونما نہیں ہو جایا کرتے۔ اللہ اپنے کرم و فضل سے صرف انہیں نوازا کرتا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل تھی، اور یہ فتح دراصل اسلام کی صداقت کی فتح تھی۔ ہرقل جس انجام کو پہنچ رہا تھا اسے اللہ کی لعنت کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں پر کفار جو ظلم و ستم کرتے ہیں ان کفار کا انجام بہت ہی برا اور قابل نفرت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان کفار کے ان مظالم کا مقابلہ ثابت قدم رہ کر کریں گے، اللہ انہیں بہترین اور ہمیشہ رہنے والا اجر عطا کرے گا اور ظالموں سے انتقام لے گا۔ ہرقل اگر اسلام قبول نہ کرتا اور حضرت عیسیٰ کی عیسائیت کے ساتھ ہی وفادار رہتا اور اپنے دل میں بنی نوع انسان کی وہی محبت رکھتا جو حضرت عیسیٰ کے دل میں تھی اور جس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے عام کی تھی، تو شاید ہرقل کا انجام اتنا برا نہ ہوتا، لیکن اس نے عیسائیت کو بھی مسخ کر کے اپنا ہی ایک مذہب بنا ڈالا تھا۔ اس پر تو لعنت برسنی ہی تھی۔ مقوقس کے لیے بابلیون کے ارد گرد اور دور دور تک جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی اس سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اسے ہرقل کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ ہرقل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مقوقس نے اپنے جاسوس کی پوری رپورٹ سن کر جنرل تھیوڈور سے کہا کہ اس جہاز کے کپتان کو اغوا کر کے بابلیون بلایا جائے، کیونکہ صحیح بات اسی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تھیوڈور نے 2 ایسے فوجی منتخب کیے جو کپتان کو اغوا کرنے کی ہمت اور مہارت رکھتے تھے۔ ان آدمیوں کو بحری جہاز کا نام اور کپتان کا نام بھی بتا دیا گیا اور بڑی سختی سے کہا گیا کہ اسے سکندریہ سے اس طرح لانا ہے کہ کسی کو شک تک نہ ہو کہ اسے کس بری نیت سے اغوا کیا جا رہا ہے۔ دونوں آدمی اسی روز سکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ مقوقس مصر کا بادشاہ تھا۔ کسی بھی بادشاہ کے لیے رعایا میں سے کسی شخص کو اغوا کروانا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بادشاہ کا اصل کام تو ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اسے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ قلعہ بابلیون میں تھا اور اس قلعے میں فوج کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ بابلیون کے قریب سے ہی شروع ہونے والا علاقہ جو اس دور میں فیوم کے نام سے مشہور تھا مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا، اور وہاں جو رومی فوج تھی کچھ تو بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئی تھی اور باقی قلعہ نقیوس میں جا بیٹھی تھی۔ مقوقس اس آس پر تکیہ کیے ہوئے تھا کہ صوبہ فیوم کے قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ مجاہدین اسلام نے صرف اس صوبے پر ہی نہیں بلکہ اس سے ملحقہ دوسرے صوبے کے 2 بڑے شہر اپنی عملداری میں شامل کر لیے تھے۔ یہ علاقے قبطی عیسائیوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ مجاہدین اسلام کی تعداد اس قدر کم تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تھوڑے مجاہدین کو ان مفتوحہ اور اتنے وسیع علاقوں میں چھوڑنا تھا۔ ان مجاہدین کے ذمے ایک کام تو نظم و نسق صحیح رکھنا تھا اور امن و امان بھی قائم کرنا تھا۔ اگر قبطی بغاوت کر دیتے یعنی محصولات وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کر دیتے تو مجاہدین ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے بغاوت نہ کی
ان کے اسقف اعظم بنیامین نے تو انہیں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے سیلاب کو روکنا ہے اور رومی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہاں پر وہی عظیم نام سامنے آتا ہے، اللہ۔ یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن اللہ ایسا معجزہ نما کرم صرف ان پر کیا کرتا ہے جو اپنے دین، اپنے ایمان اور اللہ کی راہ میں اپنے عزم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ علاقے فتح ہوئے تھے اور رومی فوج آخری سپاہی تک بھاگ گئی تھی، تو شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری کا بپا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور جوان سال عورتوں کو فاتحین اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان فاتحین نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ مجاہدین کے ساتھ ان کی مستورات بھی تھیں۔ ان مستورات نے وہ مہم سر کی جو بڑے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے سر کیا کرتے ہیں۔ ان مستورات نے مفتوحہ بستیوں میں جا جا کر وہاں کی عورتوں اور ان کے آدمیوں کو یقین دلایا کہ وہ بھاگے نہیں اور اس طرح گھروں میں بیٹھے رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجاہدین نے کسی گھر کی طرف دیکھا تک نہیں، سوائے اس کے کہ اعلان کرتے پھرے کہ کسی شخص کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا، اور عورتیں اپنے معمول کے مطابق باہر جائیں آئیں اور فاتحین کو اپنے بھائی اور محافظ سمجھے۔ تاریخ دان ابن الحکم اور تغری نے النجوم الظاہرہ میں لکھا ہے کہ مقوقس کی توقعات کے خلاف صوبہ فیوم کے لوگوں نے مسلمانوں کے احکام کی خلاف ورزی کی بجائے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا، اور ان میں ان کے اپنے ہی بزرگوں کی یہ آواز پھیلتی چلی گئی کہ آخر فتح اہل اسلام کی ہی ہونی تھی، اس فتح کو قبول کرو۔ قبطیوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی کہ ہرقل کی درندگی آج سے ختم ہے اور اب امن و امان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو لوگوں کے مال و اموال اور سونے چاندی اور ان کے حسین لڑکیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مستورات کو ساتھ لے کر لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ انہوں نے حقوق العباد کو سامنے رکھا کیونکہ یہ حکم الہی تھا۔ خطرہ ان مصری بدوؤں کی طرف سے تھا جو مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت کا پورا حصہ مل جاتا تھا، اور انہیں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ مال وہی اچھا جو حلال کا ہو۔ یہ بدو پسماندہ ذہن کے لوگ تھے اور توہم پرست بھی۔ انہیں بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اور کسی کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، اور اس کی لاش گدھ اور گیدڑ کھاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرقل جیسا فرعون بادشاہ مصر میں آنے سے کیوں ڈرتا ہے اور اسے کیوں شکست ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ نہتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم توڑتا تھا۔ یہ ایسی دلیل تھی جو بدوؤں کے دلوں میں بڑھ گئی۔ اب وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ رومی فوج کے دلوں میں مجاہدین اسلام کی دہشت اتر گئی تھی، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مجاہدین کی محبت اور ان کا خلوص ایمان گھر کر گیا تھا۔ وہ تو جیسے مسلمانوں کے پیار اور ان کی شفقت کے اسیر ہو گئے تھے۔ اب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدف قلعہ بابلیون تھا، جسے انہوں نے محاصرے میں لے لیا تھا، لیکن اس قلعے کو سر کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بلکہ قلعہ بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قلعہ سر کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بتائی کہ محاصرہ اس لیے ضروری ہے کہ قلعے کے اندر جو فوج ہے اسے پریشانی میں مبتلا رکھا جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ رومی یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سر پر سوار رہنا چاہتے تھے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس قلعے کی مضبوطی کو تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ آج بھی قدیم مصر میں گھوم پھر کر دیکھیں تو قلعہ بابلیون کی چند دیواریں اور 2 برجیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان کھنڈرات کے اندر چلے جائیں اور دھیان اللہ کی طرف کر لیں، اور پھر ان مجاہدین کو تصور میں لائیں جن کے دور میں یہ قلعہ
ایک بہت بڑا چیلنج بن کر شان و شوکت سے کھڑا تھا، اور ان مجاہدین نے کفر کے اس چیلنج کو اللہ کا نام لے کر قبول کر لیا تھا۔ اس تصور سے آپ کو سرگوشیاں سی سنائی دیں گی، یوں جیسے ان مجاہدین اسلام اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کی روحیں سرگوشیوں میں داستان جہاد سنا رہی ہوں۔ روحوں کی سرگوشیاں وہی سن سکتا ہے جس کی اپنی روح بیدار ہو اور اس روح میں اللہ کا وجود جا بسا ہوا ہو۔ آج تو وہاں یہ عالم ہے کہ فرعون تو نہیں ہے، لیکن آج کے حکمرانوں میں فرعونیت زندہ و بیدار ہے۔ اللہ کا نام لینے والوں اور جہاد کی باتیں کرنے والوں کو عسکریت پسند مسلمان یا بنیاد پرست کہہ کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بعض کو تو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ ویسے نام کو یہ اسلامی ملک ہے، اور اس پر جو حکمران ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی نہیں، اسرائیل کی خوشنودی غالب ہے۔ بابلیون کا قلعہ جو 14 صدیاں پہلے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس کی دیواریں اتنی بلند اور برجیاں اتنی مضبوط تھیں کہ ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی دیواریں 60 قدم اونچی اور 18 قدم چوڑی تھیں۔ یہ دیواریں ایسی ٹھوس تھیں کہ ان میں شگاف ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ان دیواروں کے اوپر جو برجیاں تھیں وہ مضبوطی کے علاوہ بلند بھی تھیں، ان کے ساتھ زینے لگے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر چڑھ کر دیکھو تو دور دور تک علاقہ نظر آتا تھا۔ دریائے نیل کا نظارہ تو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ قلعے کے ایک پہلو سے نیل یوں گزرتا تھا جیسے اس طرف کی دیوار دریا میں کھڑی ہو۔ صدر دروازہ دریا کی طرف کھلتا تھا، اور یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا، یا اس پر لوہے کی چادریں جڑی ہوئی تھیں۔ اس طرف کشتیوں کا ایک بیڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہاں سے بالکل سامنے نیل بہت چوڑا ہو کر دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ پھیلاؤ کی وجہ سے دریا کے عین وسط میں ایک وسیع خطہ خشکی کا رہ گیا تھا، جہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کا نام قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں فوج ہر وقت موجود اور تیار رہتی تھی۔ بوقت ضرورت یہ فوج کشتیوں میں بیٹھ کر فوراً بابلیون میں پہنچ جاتی تھی، اور محاصرہ کرنے والے اس کمک کو روک ہی نہیں سکتے تھے، اور آخر ناکام رہتے تھے۔ قلعہ بابلیون میں اتنے زیادہ کنویں موجود تھے کہ پانی کی قلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیوار کے باہر سے کھیت اور پھلوں کے باغات شروع ہو جاتے تھے جو قلعے کے ارد گرد تھے۔ اس کی وجہ سے قلعے میں خوراک کی بھی قلت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ قلعے کو اور زیادہ مستحکم اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کھیتوں اور باغات کے ارد گرد ایک بڑی چوڑی اور گہری خندق کھودی ہوئی تھی، جس میں دریا کا پانی آتا رہتا تھا۔ دریا کی طرف والے دروازے کے علاوہ ایک اور بڑا دروازہ تھا۔ وہاں رسوں اور زنجیروں کی مدد سے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ اپنی فوج کو خندق سے گزرنے کے لیے ایک پل تھا، جسے بوقت ضرورت خندق پر ڈال دیا جاتا تھا۔ گزرنے کے بعد یہ پل پھر اٹھا دیا جاتا، اور دشمن کے لیے خندق عبور کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بابلیون کے اندر اپنے جو جاسوس گئے ہوئے تھے وہ محاصرے سے پہلے نکل آئے۔ انہوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ قلعے کے اندر بہت ہی زیادہ فوج موجود ہے، اور دریا کے جزیرے والے قلعے میں بھی فوج کی کمی نہیں۔ یہ ساری فوج میدان جنگ سے اس حالت میں بھاگی تھی کہ اس پر خوف زدگی طاری تھی، لیکن فوج اتنی زیادہ تھی کہ ہجوم کی صورت میں اور قلعے کی دیواروں کی پناہ میں دفاعی جنگ لڑ سکتی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور چند دنوں بعد مقوقس کو اطلاع دی گئی کہ جہاز کے کپتان کو پکڑ لائے ہیں۔ مقوقس نے اسی وقت کپتان کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ زندہ رہنے کا ارادہ ہے تو سچ بول دو۔ مقوقس نے کپتان سے کہا، تم ایک لڑکی اور 2 آدمیوں کو سکندریہ سے بزنطیہ لے گئے تھے اور انہیں ہرقل کے لیے پیش کیا تھا۔ ان آدمیوں کو تم نے ہتکڑیوں اور بیڑیاں کیوں ڈالی تھی؟ کپتان گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور یوں پتہ چلتا تھا جیسے اس کی زبان گونگ ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جو اس کے جرم کا ثبوت تھا۔ میں تمہیں قتل نہیں کرواؤں گا، مقوقس نے کہا۔ تمہارے اتنے بڑے جہاز کو آگ لگوا دوں گا، اور تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کھلا چھوڑ دوں گا، اور پھر بھیک مانگتے پھرنا۔ کپتان جان گیا کہ ساری بات کھل گئی ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ وہ کسی معمولی سے حاکم کے سامنے نہیں،
بلکہ اس ملک کے فرما نروا کے سامنے کھڑا ہے جو اسے کھڑے کھڑے قتل کروا سکتا ہے۔ وہ مقوقس کے پاؤں پر گر پڑا اور ماتھا رگڑنے لگا۔ اس نے ساری بات سنا ڈالی اور کہا کہ یہ اس نے ایک تو انعام کے لالچ میں کیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ ہرقل کے مداحوں میں سے تھا۔ مقوقس صرف یہ جانتا تھا کہ ہرقل کو پتہ چل چکا ہے یا نہیں کہ اس نے ہرقل کے قتل کا انتظام کیا تھا۔ یہ اسے اس کپتان سے پتہ چل گیا، لیکن مقوقس اور تھیوڈور جو اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے حیران ہونے لگے کہ ہرقل نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی۔ کپتان کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہرقل نے اس کی غیر حاضری میں کیا سوچا اور کیا کیا تھا۔ کپتان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقوقس نے اسے باہر بھیج دیا اور تھیوڈور کے ساتھ صلح مشورہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، اس لیے اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ نہیں، تھیوڈور نے کہا، اسے آزاد کر دیا تو یہ سب سے پہلے کام یہ کرے گا کہ بزنطیہ جا کر ہرقل کو بتائے گا کہ ہم نے اس سے اندر کی بات معلوم کر لی ہے۔ اس کے بعد ہرقل ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اس کپتان کا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ مقوقس نے حکم دے دیا کہ اس کپتان کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔ باہر سے کپتان کی آہ و بکا سنائی دینے لگی، جو دور ہی دور ہٹتی گئی اور جلاد کے ہاں جا کر بالکل خاموش ہو گئی۔ محاصرے کے دوران ایک جاسوس مجاہد جو ابھی قلعہ بابلیون کے اندر ہی تھا باہر نکل آیا۔ یہ اس کا ایک کارنامہ تھا جو اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ بابلیون میں کسی مخصوص بھیس میں تھا۔ وہاں سے وہ کشتی میں دریا کے پار قلعہ روضے تک چلا گیا۔ وہ شہر کے چند آدمیوں کے ساتھ گیا تھا۔ غالباً سرکاری طور پر قلعہ روضہ کے جزیرے میں کوئی کام تھا جس کے لیے اس مجاہد نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ رات کے وقت یہ مجاہد چوری چھپے وہاں سے نکلا اور دریا میں اتر آیا۔ ان دنوں دریا میں طغیانی کے آثار پائے جاتے تھے۔ ویسے بھی وہاں سے دریا خاصا چوڑا تھا جسے تیر کر پار کرنا کسی کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ اس جاسوس مجاہد نے دریا پار کر لیا اور پھر کنارے کنارے تیرتا وہاں تک چلا گیا جہاں لشکر مجاہدین کا محاصرہ تھا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کر وہ گر پڑا تھا اور کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تھے۔ اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ قلعے کے اندر کتنی زیادہ فوج ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقوقس نے اس ساری فوج کو اکٹھا کر کے خطاب کیا ہے۔ مقوقس نے اپنے اس خطاب میں اپنی فوج سے کہا تھا کہ دریا میں طغیانی شروع ہو چکی ہے اور 1 یا 1.5 مہینے تک دریا میں اتنی طغیانی آ جائے گی کہ اس میں کوئی اترنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دریا کی طرف سے قلعہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ باقی اطراف خندق پانی سے بھری رہے گی کہ عرب کے یہ مسلمان اسے پار نہیں کر سکیں گے۔ مقوقس نے یہ بھی کہا کہ طغیانی 1.5 مہینہ رہے گی اور پھر اترنے لگے گی۔ 1 مہینے تک دریا کا بہاؤ معمول پر آ جائے گا اور پھر سکندریہ سے کمک آ جائے گی۔ نیل سکندریہ کی طرف بہتا تھا، وہاں سے کمک دریائی راستے سے ہی آسانی سے اور کم وقت میں آ سکتی تھی، لیکن طغیانی کی صورت میں کشتیاں الٹے رخ چلانا بہت ہی مشکل اور وقت طلب تھا۔ مقوقس نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر جانے تک مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو چکا ہوگا اور انہیں آسانی سے پسپا کیا جا سکے گا۔ جاسوس مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ مقوقس نے اپنی فوج کو انعام کا لالچ بھی دیا ہے۔ یہ تنخواہ دار فوج تھی۔ مقوقس نے فوجیوں سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو پسپا کر دیا گیا تو ہر فوجی کو 3 مہینوں کی دگنی تنخواہ دی جائے گی، اور جو فوجی زیادہ بہادری کر دکھائیں گے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ جاسوس نے اپنی رائے یہ دی کہ فوج کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس فوج کا حوصلہ اتنا مضبوط نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ جو فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور بھاگے تھے وہ تو مسلمانوں کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجیوں کی یہ کیفیت تاریخ میں بھی صاف الفاظ میں آئی ہے۔ وہ اپنی بزدلی اور کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مجاہدین اسلام کے متعلق بڑی دہشتناک باتیں سناتے تھے۔ ان میں سے بعض کی باتوں سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے عرب کے یہ مسلمان جنات یا بھوت پریت ہوں۔ جاسوس مجاہد کی اس خبر کا جہاں تک تعلق تھا کہ نیل میں طغیانی آ رہی ہے، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ باتیں نئی معلوم ہو گئیں۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ طغیانی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دریا چڑھنے لگا ہے۔ مقوقس نے کہا تھا کہ اتنے مہینوں کے انتظار سے مسلمان مایوس ہو جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زاویہ نگاہ سے بات کی۔ انہوں نے محاصرے میں گھوم پھر کر جگہ جگہ مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو دریائے نیل اور اس کی طغیانی کے متعلق وہی بات بتائی جو جاسوس نے مقوقس کی زبانی سنائی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا عرصہ قلعے والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی، اس دوران اس قلعے کے اندر کی فوج کو پریشان کیے رکھیں گے، اس کے بعد قلعے پر باقاعدہ یلغار کی جائے گی۔ دین اسلام کے علم برداروں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ تاریخی الفاظ کہے، یہ خندق اس سے زیادہ چوڑی اور زیادہ گہری ہوتی تو بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ رومی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی سر نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شہدائیوں، دنیا کا کوئی قلعہ تمہارے ایمان اور جذبہ جہاد سے زیادہ مضبوط نہیں۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ کوشش تم کرو، میں اس کا ثمر دوں گا، میری راہ میں حرکت تم کرو، برکت میں دوں گا۔ قلعہ بابلیون میں تھیوڈور کے علاوہ ایک مشہور جرنیل اور بھی تھا جس کا نام عربی مورخین نے آئرج لکھا ہے، لیکن بٹلر نے لکھا ہے کہ اس کا نام دراصل جارج ہے اور بگڑ کر آئرج بنا ہے۔ نیل چڑھتا جا رہا تھا، قلعے کے ارد گرد والی خندق پانی سے لبریز کر دی گئی۔ قلعے کی دیواروں سے مجاہدین پر منجنیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ اس سنگباری کے جواب میں مجاہدین نے بھی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے تیر دور تک پہنچانے کے لیے بڑی کمانیں بھی تیار کر لی تھیں۔ ان کمانوں کے تیر انداز خندق کے کنارے تک چلے گئے اور وہاں سے دیواروں کے اوپر رومیوں پر تیر پھینکنے لگے۔ نیل میں طغیانی بڑھتی گئی اور ادھر ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینکے جاتے رہے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں سے آنے والے پتھر تو مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن مجاہدین کی منجنیقوں سے نکلے ہوئے پتھر شہر کے اندر گرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ہر گھر پر یہ خوف طاری تھا کہ ابھی پتھر ان کی چھت پر گرے گا اور چھت گر پڑے گی۔ رومی فوج کا حوصلہ پہلے ہی متزلزل تھا، پتھراؤ سے حوصلہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا۔ 1.5 پونے 2 مہینے گزر گئے اور نیل میں طغیانی کے آثار ختم ہو گئے۔ ماہ اکتوبر 640 عیسوی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ مقوقس نے اپنی فوج اور بابلیون کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کا جائزہ لیا تو اسے کچھ ایسا شک ہونے لگا کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مخصوص انداز سے قلعے پر حلہ بول دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ فوج مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور شہر کے لوگوں میں ایسی افراتفری اور نفسا نفسی پیدا ہو جائے جو اپنی فوج کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اس کے علاوہ مقوقس کی شروع سے ہی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ عرب کے ان مسلمانوں کو کسی طرح قائل کیا جائے کہ وہ کچھ لے لیں اور مصر سے واپس چلے جائیں۔ اب ایک بار پھر اس کے دماغ میں یہی بات آ گئی۔ اس نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں جرنیل تھیوڈور اور جرنیل جارج شامل تھے اور اس کے علاوہ مقوقس کے صرف 2 مشیر شامل کیے گئے۔ میری بات تحمل سے سنو اور مجھے مشورہ دو، مقوقس نے کہا۔ اپنی فوج کو بھی تم نے دیکھ لیا ہے اور شہر کے لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو۔ ہم کمک کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ کمک صرف اس صورت میں ہمارے کام آ سکتی ہے کہ یہ کمک مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے، جو ممکن نہیں۔ نیل کے دونوں کناروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ عرب کے یہ مسلمان جب خندق عبور کرنے پر آ گئے تو عبور کر ہی لیں گے۔ کیا تم ابھی ان کے جذبے اور ہمت و استقلال سے واقف نہیں ہوئے؟ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ مسلمان کتنی جلدی مصر کے اندر کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں۔ میں بغیر لڑے محاصرہ اٹھوانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک بار پھر ان عربوں سے صلح سمجھوتے کی بات کریں اور کہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو لے لو اور مصر سے نکل جاؤ؟ مورخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اپنے دلائل ایسے پر انداز طریقے سے دیے کہ اجلاس کے چاروں شرکاء نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اس تجویز پر عمل درآمد فوراً ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں صرف ایک مشورہ دوں گا، تھیوڈور نے کہا۔ یہ اجلاس اور یہ ساری کارروائی سختی سے خفیہ رکھی جائے، فوج کو تو اس کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے۔
ورنہ فوج صلح سمجھوتے کی آس لگا کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے گی۔ جنرل جارج نے یہ مشورہ دیا کہ مقوقس خود اس کارروائی کی قیادت کرے اور ذاتی طور پر اس کی کوشش میں شامل ہو۔ مقوقس نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اس اجلاس کو خفیہ تو رکھا گیا، لیکن تاریخ سے خفیہ نہ رکھا جا سکا۔ بہت سے مسلم اور غیر مسلم اور ان کے حوالے سے بعد کے تاریخ نویسیوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی اجلاس میں ایک مراسلہ بنام سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا جو مقوقس کی طرف سے تھا۔ اگلی رات کی تاریکی میں مقوقس ان دونوں جرنیلوں اور دونوں مشیروں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکلا، کشتی میں بیٹھا اور نیل کے وسط میں جزیرے تک پہنچ گیا جہاں قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں ایک بڑا گرجا تھا جس کا پادری بھی موجود تھا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا۔ ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرما نروائے مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں آیا ہے۔ مقوقس نے پادری کو یہ مراسلہ دیا اور کہا کہ وہ صبح کشتی میں بیٹھے اور مسلمانوں کی سپہ سالار کے پاس چلا جائے اور اپنے ساتھ اپنے اعتماد کے 3-4 آدمی لے جائے، لیکن یہ ساری کارروائی خفیہ رکھنی ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ مقوقس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو کوئی پیغام بھیجا ہے۔ تاریخ میں مقوقس کے اس مراسلے کی الفاظ آتے ہیں، لیکن اس میں درخواست نہیں بلکہ دھمکی کا تاثر ہے۔ مراسلہ یوں تھا: تم ہمارے ملک میں یوں آ گھسے ہو جیسے یہ تمہارا ملک ہو یا جیسے اس ملک کا کوئی حکمران ہی نہ ہو اور یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں ہوں۔ تم نے ہم پر جنگ ٹھونسی ہے اور دونوں طرف جو خون خرابہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہماری فوج کے مقابلے میں تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو۔ میں خود چاہتا ہوں کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ، اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ میں خود چاہتا تھا کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ، اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی ایک بھی آدمی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان فتوحات نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور تم یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ اس وقت تم کہاں اور کس صورتحال میں بیٹھے ہو۔ دریائے نیل نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ نیل بھی تمہارا دشمن ہے۔ پیشتر اس کے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا لشکر میری اتنی بڑی فوج کے قدموں تلے روندا جائے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اپنا کوئی ایلچی یا وفد میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات کر سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ خون خرابہ ختم ہو جائے اور تم تباہی سے بچ جاؤ۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، اور جتنا معاوضہ مانگو گے میں دوں گا۔ تمہارے ایلچی یا وفد کا انتظار کروں گا۔ مقوقس کو توقع تھی کہ اس کا بھیجا ہوا پادریوں کا وفد شام سے پہلے جواب لے کر واپس آ جائے گا۔ وہ کسی لمبے سفر پر نہیں گئے تھے، دریا کی چوڑائی جتنا فاصلہ تھا۔ وفد کو دوسرے کنارے تک جانا تھا، لیکن وفد اس رات واپس نہ آیا۔ اگلا دن، اگلی رات اور اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ تب مقوقس نے کہا کہ مسلمانوں نے وفد کو قید کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ 2 دنوں بعد وفد واپس آ گیا۔ مقوقس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ 2 دن وہاں کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پورے احترام سے روکے رکھا تھا۔ وفد کے پادری نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمیں صرف اس لیے روکا تھا کہ ہم سب مسلمانوں کا حوصلہ اور عزم کی پختگی دیکھ لیں۔ ہم اپنی دلچسپی کی خاطر یہ دیکھتے رہے کہ ان کا رہن سہن اور دیگر عادات و حرکات کیسی ہیں۔ ہم سب نے مسلمانوں کو پہلی بار قریب سے دیکھا ہے۔ مقوقس نے مزید بات کہنے سے پہلے کہا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کے اس وفد کا جواب کیا ہے، کہ سپہ سالار نے کیا جواب دیا ہے۔ بڑے پادری نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریری پیغام مقوقس کے ہاتھ تھما دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، میں پہلے بھی ایک بار فرما نروائے مصر کو بتا چکا ہوں کہ ہم ان شر پر صلح کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں، چونکہ یہ شرائط میری نہیں دین اسلام کی ہیں، اس لیے میں ان میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ صرف 3 صورتیں ہیں، کوئی سی بھی قبول کر لو، صلح سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لو، پھر تم ہمارے بھائی ہوگے۔
تمہارے اور ہمارے حقوق یکساں ہو جائیں گے۔ اگر یہ قبول نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری اطاعت قبول کرو اور ہمارا مقرر کیا ہوا جزیہ ادا کرو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے، اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، جس کا پیغام ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ مقوقس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کا ملا جلا تاثر آ گیا۔ کیا تم سب نہیں سمجھے؟ مقوقس نے کہا، یہ اس شخص کا جواب ہے جو صلح پر بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ذرا دیکھو اس شخص نے کس لہجے میں خط لکھا ہے۔ یہ ایک ایسے فاتح کا خط ہے جو ہم پر اپنا حکم چلا رہا ہے۔ عربوں کی اس قوم کا غرور دیکھو، دولت اور زر و جواہرات کی پیشکش کو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ مقوقس نے وفد کے ارکان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد پوچھا کہ وہ 2 دن مسلمانوں میں رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کیسا پایا ہے؟ کیا وہ ایسی ہی رعونت سے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں فرما نروائے مصر، وفد کے سربراہ بڑے پادری نے کہا، میں نے مسلمانوں کو ایک اجتماع کی صورت میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو زندگی سے زیادہ موت کو اور غرور سے زیادہ عجز و انکساری کو عزیز رکھتی ہے۔ ان کی حرکات، عادات، کردار اور گفتار میں رعونت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ان میں شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جسے اس دنیا سے اور اس زمین سے دلچسپی ہو۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھتے زمین پر ہیں۔ ان میں حاکم اور ماتحت، سالار اور سپاہی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک جیسا کھاتے ہیں اور پھر مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اسے وہ نماز کہتے ہیں۔ سپہ سالار امامت کرتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سب وضو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح امام کرتا ہے باقی سب اسی طرح کرتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو اکٹھے کرتے ہیں، سجدے میں اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے اٹھتے ہیں۔ میں ان کے اس نظم و نسق سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ سالار سپاہیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ سالار سب سے آگے والی صف میں کھڑے ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ مقوقس تو پہلے ہی مسلمانوں سے کسی حد تک متاثر تھا۔ اس نے جب بڑے پادری کی زبان سے مسلمانوں کے یہ اوصاف سنے تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور سب کی طرف باری باری دیکھا۔ وہ آخر مصر کا بادشاہ تھا۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مقوقس کیا حکم صادر کرے گا۔ اس نے جب بات کی تو سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، مقوقس نے بے اختیار کہا۔ یہ مسلمان کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے کا عزم کر لیں تو ہلا سکتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کا مقابلہ جنگ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں وہ اوصاف ہیں جو ہم میں نہیں۔ اس حقیقت پر غور کرو میرے بھائیوں، ان سے صلح سمجھوتا کرنے کا یہی وقت ہے جب وہ نیل کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ چند دنوں تک وہ اس خطرے سے نکل جائیں گے، پھر ان سے صلح ناممکن ہو جائے گی۔ وہ صلح پر آمادہ ہی نہیں ہوں گے۔ سب نے دیکھ لیا ہے کہ مقوقس صلح پر ہی بات کرتا ہے۔ وہ آخر فرما نروائے مصر تھا۔ اگر وہ کوئی اور ارادہ ظاہر کر رہا تھا تو حاضرین میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف بولے۔ مقوقس نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو اس نے بات ہی صاف کر دی کہ وہ صلح کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہے۔ ابھی گنجائش ہے، حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ آپ نے مسلمانوں کی سپہ سالار کو لکھا تھا کہ اپنے کچھ آدمی بات چیت کے لیے بھیجیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سپہ سالار کو ایک اور پیغام بھیجا جائے کہ وہ اپنے نمائندے بات چیت کے لیے بھیجے؟ سب نے اس مشورے کی تائید کی اور مقوقس نے اسی وقت سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا کہ آپ نے اپنے نمائندوں کا وفد نہیں بھیجا، نہ کوئی جواب دیا ہے۔ آخری فیصلے پر پہنچنے کے لیے آپ اپنا وفد فوراً بھیجیں۔ میں بے تابی سے منتظر رہوں گا۔